عمارتوں کے ذریعے سے بننے والی سیادتیں اور پیریاں، تیری سوچ پر قربان، تو نے عقیدہ صحیحہ ہم پر واضح کیا۔ اب ہم ایک مولوی صاحب کے کہے پہ چلیں یا امام زین العابدین کے کہے پہ چلیں؟ جس نے اس گھر میں پرورش پائی ہے، جس گھر میں قرآن آیا ہے، جہاں سے عقیدہ پوری دنیا میں گیا ہے، ولایت جس گھر سے بانٹی گئی ہے، علم کا کوئی شجرہ مجھے آپ ہی نکال کے مولانا دے دیں جو حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئے بغیر کہیں سرکار تک چلا جاتا ہو۔ قاریوں کا آپ پڑھیں، جو حفظ کی روایت ہے یہ جناب حیدر قرار سے آتی ہے۔ ہاں، روایت حفظ جو ہے اس کے بانی جناب حیدر قرار ہے، اگرچہ چند اور آدمی کی بھی شمولیت ہے، لیکن ہیڈ کے طور پر کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ علم عقیدہ میں ماتریدیہ ہو یا اشعریہ ہو، اہل سنت کے دو ہی مدرسے یاد رکھیں، تیسرا مدرسہ اہل سنت کا تسلیم نہیں ہوتا۔ یہ کتاب التوحید امام ابو منصور ماتریدی کی اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، جب اہل سنت کہا جائے دو ہی مدرسے مراد ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ عقیدے کے دو مدرسے، عمل کے چار مدرسے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ عمل کے مدرسے ہیں۔ جو عقیدے کے مدرسے وہ دو ہیں۔ ہم ماتریدیہ سلسلے کے آدمی ہیں، ابو منصور ماتریدی ہمارے امام ہیں، اور ابو الحسن اشعری جو ہیں یہ شوافع کے امام ہیں۔ یہ دو مدرسے ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ تو اس کا حوالہ جو دے رہا ہوں کہ اس کے سوا تیسرا کوئی مدرسہ ہو وہ کسی اور ہی کا ہوگا، اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں بنتا۔ ہاں، اس کے اندر، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں سلسلہ تعلیم کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں؟ جناب حیدر قرار پر۔ تمام دنیا کے ولیوں کا مسئلہ حضرت حیدر قرار پر، اور حضرت حیدر قرار کی جو نمایاں جیت ہے وہ کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب وہ علم کی جہت واضح ہوگی۔ آج مولانا شاہ احمد روحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے وصال کے سلسلے میں ایک تاجگتی اجلاس ہے۔ آج یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی کہ حضرت حیدر قرار کے مکانوں کی بحث ہے، ان کی جائیدادوں کی بحث ہے، ان کی تنخواہ کا کوئی ذکر ہے، ان کے بارے میں ان کے گھر کے برتن باسر اتنے قیمتی تھے، ہے ان کے اور کوئی جاگیریں تھی، ہے کوئی بحث؟ ان کی جو دینی اور علمی خدمات ہیں، اگر حضرت علی مرتضیٰ کا آپ مدینہ طیبہ میں مکان تلاش کریں، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا شریف کے پاس قاضی خانے کے ساتھ، جو گورنر ہاؤس بھی کہلا سکتا ہے اور قاضی کا دفتر بھی کہلا سکتا ہے، اس کے جو مشرق کی طرف مکان تھا جس کا نام تھا بیت الحسن، یہ ہمارے خاندان کا وہ مکان ہے جس سے آخری مرتبہ ہمارے خاندان کو نکالا گیا تھا۔ یہ حضرت حیدر قرار کی رہائش کا تھی، اور مدینہ طیبہ میں کوئی زمین نہیں تھی، لیکن پوری دنیا خدمت سے بھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ مجھے چائنا میں ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک قبرستان میں گیا تو ایک دیکھا ایک خاتون ایک قبر شریف کے پاس کھڑی ہے اور اس قبر پر لکھا ہے شاہ محمد غوث گیلانی۔ میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ تو اس کو کیا سمجھ کے آئی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ انگریزی میں جواب دے دیا کہ اللہ کا پیارا سمجھ کے آئی ہوں۔ میں نے کہا یہ قبر میں جو جا چکا ہے، مجھے اس نے کر کے دیکھتی ہے، کہتے شکل تو تیری مسلمانوں والی لگتی ہے، لیکن یہ سوال مجھے گھبراہٹ میں ڈالتا ہے، سچ مچ تو مسلمان ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں، انہوں نے کہا اس ملک میں دوسرا عقیدہ کا تو کوئی مسلمان نہیں آیا، اور پاکستان سے میرا خیال ہے 3-4 گنا زیادہ آبادی ہوگی ان حنفیوں کی جو خود چائنا میں رہتے ہیں، سارے حنفی ہیں، یعنی جو حنفی مذہب ہے اس طرف سے اسے ٹریول کیا ہے، یہ ایران سے پرے نکل کے اوپر کی یہ اسٹیٹیں جو اب آزاد ہوئی ہیں ان سے گزرتے ہوئے وہ جو ملتقط اور بحر المحیط اور یہ کتاب الذخیرہ وغیرہ، یہ کتابیں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں علماء کرام کی جو صوبہ کاشغر کے رہنے والے ہیں۔ یہ جو منیت المصلی ہے آپ کی جو پڑھتے ہیں، آپ منیت المصلی سے ہدایہ تک پڑھا ہے، جس تفصیل کے ساتھ منیت المصلی میں نماز کے مسائل ہیں اس تفصیل کے ساتھ ہدایہ میں ہیں، شرح میں ہیں، کنز الدقائق میں ہیں، اور قدوری میں ہے۔ قدوری پہلا متن ہے جو بہت معتبر مانا جاتا ہے، اس کی حیثیت ہدایہ سے زیادہ وزنی ہے، ہاں وہ متن مانا جاتا ہے۔ ہدایہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کی کتابیں جو اس سے لفظ بلفظ تقریباً ملتی ہے اس کی شرح ہے، لیکن وہ کس کی لکھی ہوئی ہے منیت المصلی؟ سدید الدین کاشغری کی۔ کاشغر وہ پہلا صوبہ ہے جو چائنا کا پہلا صوبہ ہے، 737 آپ کا سن وفات ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس راستے اس نے حنفی مذہب نے ٹریول کیا ہے، اور ہمارے چند مریدوں ساتھیوں نے وہاں ہانگ کانگ میں کچھ مسجدیں بنائی ہیں،
وہ میرے شاگرد بھی ہیں مرید بھی ہیں، وہاں تک اس طرف سے مذہب آیا ہے وہ سارا حنفی ہے۔ تو میں نے جب اس خاتون سے پوچھا، میں نے کہا تم کس حوالے سے اس کو، انہوں نے کہا یہ اولاد فاطمہ میں سے ہے، اولاد علی میں سے ہے۔ تو میں نے کہا تو کیا پڑھی؟ اس نے کہا میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹریٹ کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں نے فلاں فلاں جگہ پڑھا ہے، اور آخر میں نے ایجپٹ سے میں جا کے ڈاکٹریٹ کیا ہے، اور میں عربی بڑی فرسٹ کلاس بول سکتا ہوں۔ پھر میں عربی اس سے بات کرنے لگا، تو اس نے بتایا اولاد فاطمہ میں سے ہے، اولاد علی میں سے ہے، باپ اس کے خاندان کا علی ہے، ماں اس کے خاندان کی فاطمہ ہے، اور اس کل ملک میں جو فیضان پھیلا ہوا ہے وہ علی کا فیضان پھیلا ہوا ہے۔ اب جناب علی مرتضیٰ کی جو علمی خدمات ہے وہ بانٹی گئی ہیں نا، جائیدادیں تو نہیں بانٹی گئی۔